تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک میں خاک ملے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنے بچے کے اپنے آرام پر قربان کر دیتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور اثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنون میں پرورش و تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بدنصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سلوک کا حکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق کا ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کو حرام ٹھہرایا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بدسلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق والدین کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے۔ والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف اور ناگوار قول فعل ہے جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آ جائے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی، 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک میں خاک ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اس طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یہی وہ اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی پیدل چل رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔
चुनाचा उनमें से एक शख्स ने दुआ करते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियां चराता और उनके लिए दूध लेकर आता, और शाम को जब मैं वापस घर लौटता और सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पेश करता, फिर अपने बच्चों को देता। एक दिन मैं चरागाह दूर होने की वजह से घर तखीर से पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने दूध लिया तो उनके सर के करीब खड़ा होकर उनके जागने का इंतज़ार करने लगा, और मैं इस बात को नापसंद करता था कि खुद उन्हें जगाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि उनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हालांकि बच्चे भूख की वजह से मेरे पैरों के करीब बुलबुला रहे थे, लिहाजा मैं उसी तरह उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। वो सोए रहे और बच्चे बिलबिलाते रहे हत्ता कि फजर हो गई। ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने वो अमल सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए किया था, लिहाजा तू इस पत्थर को इतना हटा दे कि हम आसमान को देख सकें। चुनाचे अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और उस पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान को देख सकते थे। बाकी दो आदमियों में एक ने अपने मजदूर के लिए हुस्न सलूक की नेकी पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की तो वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक गया, लेकिन अब भी वो बाहर ना निकल सके थे। अब तीसरे आदमी ने दुआ की तो उसने अपनी एक चच्चा ज़ात से मोहब्बत का जिक्र किया, जिसमें नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि वो उससे बदकारी करने के ऐन करीब पहुँच गया। लड़की ने उसे अल्लाह ताला से डरने का कहा तो उसने बदकारी का इरादा तर्क कर दिया। चुनाचा अल्लाह ताला ने उस पत्थर को गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हटा दिया। माँ की मोहब्बत वो गहरा समुंदर है जिसकी गहराई को आज तक ना कोई नाप सका है और ना कोई नाप सकेगा। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। 3 जगह पर अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। नंबर 1, जब वो परेशानी में हो और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो। नंबर 2, जब वो बूढ़ी हो जाएं और उनका कभी भी किसी भी वजह से साथ मत छोड़ना। नंबर 3, जब वो बीमार हों तो उनकी खिदमत करो, उन पर अपनी कमाई खर्च करो, क्योंकि उन्हीं के पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। दुनिया में सबसे कमज़ोर औरत माँ होती है। आपको कभी भी खबर नहीं होगी जब वो दुख में होती है, क्योंकि वो आपको अपना दुख नहीं बताती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर चाहते हो सदा मुस्कुराना तो कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। हमेशा अपनी माँ की ग़ुलामी करो, नौकर बनेगा तुम्हारा ज़माना। गुस्सा ना करना कभी अपनी माँ से, हमेशा मोहब्बत से खुशी से माँ की हर बात मानो। जन्नत बनेगा तुम्हारा ठिकाना, चलेंगे आसमानों पर तारीफ़ें तेरी, कभी अपना गुस्सा माँ को ना दिखाना। एक माँ से किसी ने पूछा कि आपके कदमों तले जन्नत है, जो माँ की अजमत की निशानी है। अगर आपको कहा जाए कि इसके बदले में कुछ मांगे तो आप क्या मांगेंगे? माँ ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपने बच्चों का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगूंगी कि इनको खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह का हुक्म समझते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करने को अपना दीनी और अखलाकी फ़रीज़ा समझें। इनसे अदब व एहतराम से पेश आएँ, इन पर अपना माल खर्च करें और इनकी रज़ा व खुशनुदी में अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी तलाश करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।